بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب بدایت الحکمہ جس کے مصنف محمد حسین طباطبائی اور اس کے 12ویں مرحلہ کی یہ دوسری فصل ہے جس کا عنوان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت۔ تو پہلے مباحثے میں یہ ہم نے ثابت کیا تھا کہ ایک علت تامہ یعنی اللہ تعالیٰ کا وجود، ایگزسٹنس آف گاڈ، پہلے یہ ثابت کیا کہ ایک وجود ہے جو سب کی علت تامہ ہے۔ اب یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ایک چیز کی علت دو چیزیں ہو سکتی ہیں، تو ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ جو علت تامہ ہے وہ ایک ہے، وہ دو نہیں ہے۔ کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ وہ ذات صرف شے ہے۔ صرف شے وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کے ساتھ دوسری شے کا تصور ہی نہیں۔ جس طرح ہم نے کہا تھا کہ ایک سفیدی کو آپ ذہن میں فرض کریں تو اس کے ساتھ کسی چیز کا اختلاط ساتھ نہ، کوئی چیز مخلوط نہ ہو، بیچ میں شامل نہ ہو، ایسی بسیط چیز جب وہ صرف شے ہے تو اس کے ساتھ ثانی کا تصور بھی محال ہے۔ یہ آپ خود ذہن میں فرض کر سکتے ہیں، جب ہم نے ایک بسیط چیز کو فرض کیا، اگر وہ صرف شے ہے تو پھر ثانی اس کا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر کسی شے کا ثانی فرض کیا جائے، مثلا ایک اور اس کے بعد اس کا دوسرا، اب ذہن میں تو یہ دو عدد ہے، ایک مفرد، لیکن جب آپ خارج میں دیکھیں گے تو یہ دو سے مراد ہے ایک اور ایک، یہ دونوں مل کر دو بناتے ہیں، اور یہ چیز کیا ہو جاتی ہے، یہ مرکب ہو جاتی ہے۔ جبکہ ہم نے فرض کیا کہ صرف شے اور دوسری اس کی صفت کہ وہ بسیط ہے، تو بسیط میں یہ ترکیب نہیں آتی، ترکیب ہمیشہ مرکب چیز کی ہوتی ہے، اور جب مرکب چیز ہوگی تو مرکب دو چیزوں سے ہوتا ہے، ایک یا کئی چیزوں سے، اور پھر یہ لازمہ ہے کہ یہ جو مرکب چیز ہے اگر ان چیزوں سے مل کر بنی ہے تو پہلے یہ اجزاء ہوں گے، ان کے ملنے سے یہ مرکب بنے گا، تو اجزاء کا مرکب سے پہلے اجزاء کا موجود ہونا لازم آتا ہے، جبکہ ہم نے اس کو فرض کیا ہے کہ یہ صرف شے ہے، یہ بسیط ہے۔ جب یہ بسیط ہے اور صرف شے ہے تو اس کی کوئی علت نہیں ہے کہ اس سے پہلے اجزاء ہوں اور ان کے ملنے سے یہ صرف شے یا یہ کوئی مرکب چیز بنے، تو مرکب جو ہے وہ دلالت کرتا ہے کہ اس سے پہلے اجزاء ہونے چاہیے۔ اسی طرح اگر ہم فرض کریں کہ جی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے مراد یعنی اس کا واحد ہونا ہے، ایک ہونا ہے، تو یہ جو ایک ہونا ہے یہ عددی نہیں ہے، جیسا کہ احادیث میں فرمایا ہے کہ اللہ ایک ہے لیکن وہ عددی ایک نہیں، کیونکہ عددی ایک جو ہوتا ہے اس کے ایک اور ملنے سے دو بنتا ہے، پھر اس کے ایک اور ملنے سے تین بنتا ہے، اور جو عدد ہوتا ہے وہ تقسیم کو قبول کرتا ہے، جبکہ یہ صرف شے، اسی لیے ایک حدیث میں آیا ہے قل هو اللہ احد، احد وہ ہے جو نہ مرکب ہوتا ہے نہ وہ تقسیم ہوتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ عددی ایک بھی نہیں ہے۔ جو آخری چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم فرض کریں، دلیل خلف ہوتا ہے کہ اس کی جو الٹ ہے یا اس کی نقیض کو سچ مان لیا جاتا ہے، کہ فرض کریں کہ واجب الوجود دو ہیں، ایک نہیں ہے بلکہ وہ دو ہیں واجب الوجود، ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے، تو اس کو ہم ویسے دو لکھ لیتے ہیں، وہ اس لیے دو لکھ رہے ہیں کہ فرض کریں دو واجب الوجود ہیں، دونوں ایک دوسرے سے کلی متباین ہیں، یعنی یہ اور یہ ایک نہیں، اگر یہی ہے یہ تو پھر اجتماع المثلین ہو گئے جو کہ محال ہے، جو پہلا واجب الوجود ہے وہ دوسرے واجب الوجود کا غیر ہے۔ اب ان میں جہت اشتراک بھی ہونی چاہیے اور جہت افتراق بھی، کیونکہ اگر جہت افتراق یہ نہیں ہے تو پھر ان میں فرق ہی نہیں رہے گا، یہ تو ایک ہو جائیں گے۔ جہت افتراق یعنی فرق
والی جہت، ان دونوں میں کوئی ایک جہت جس سے یہ فرق ہونے چاہیے وہ بھی ہونی چاہیے، اور جہت اشتراک، اشتراک تو بھائی ہے، دونوں کو ہم نے کیا فرض کیا ہے، دونوں کو ہم نے فرض کیا ہے کہ دونوں واجب الوجود ہیں، ایک جہت اشتراک ہوگی کہ یہ دونوں واجب الوجود ہیں، اور ان دونوں میں فرق کیا ہے کہ یہ اس کا غیر ہے، یہ نہیں ہے، اور یہ نہیں ہے، مطلقاً یہ ہے۔ اگر دونوں میں سے اس میں سے کچھ چیزیں اس میں ہوں گی، اس میں سے کچھ چیزیں اس میں ہوں گی، یہ تو پھر افتراق آ گیا، یہ تو الگ الگ مسئلہ ہو جائے گا، جبکہ ہم نے فرض کیا ہے کہ یہ کلی متباین ہے۔ اگر یہ ہم فرض کرتے ہیں تو اس سے بہت سارے مسائل جنم لیتے ہیں، کیونکہ ہم نے مجردات میں پڑھا تھا، وجود کی بحث میں ثابت کیا تھا کہ وجود میں جو اشتراک کی وجہ ہے اور جو افتراق کی وجہ ہے وہ ایک ہی ہے، اس کو کہتے ہیں تشکیک۔ جیسا کہ روشنی میں دیکھیں 10 واٹ 20 واٹ 30 واٹ 40 واٹ، ان سب میں جو وجہ اشتراک کیا ہے کہ سب میں روشنی ہے، اور فرق کیا ہے، سب میں کم روشنی زیادہ روشنی، روشنی کا کم یا زیادہ ہونا ہی فرق کی وجہ ہے۔ تو جس میں جہت اشتراک اور جہت افتراق ایک ہی چیز ہو اس کو کہتے ہیں تشکیک۔ تمام مجردات میں کہ جو کچھ مجردات ہیں ان کا مقام و مرتبہ بلند ہے، کچھ کا کم ہے، کچھ علت کے مرتبے پہ ہیں، کچھ معلول کے مرتبے پہ ہیں، وہ اس تشکیک کی وجہ سے ہے۔ تو مجردات میں تشکیک ہوتی ہے۔ جب یہ ثابت کیا جا چکا ہے تو پھر جب کہ ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر جہت اشتراک اور ہے کہ وہ واجب الوجود ہے، افتراق یہ ہے کہ یہ اس سے مطلقاً اس کا غیر ہے۔ جب یہ اس کا مطلقاً غیر ہے تو پہلا عقلی قانون کہ کسی کلی متباین جو دو چیزیں ہوں ان سے آپ ایک مفہوم انتزاع نہیں کر سکتے، یہ کلی متباین ہے تو آپ نے یہ مفہوم ان میں سے کیسے نکال لیا؟ مثلا ایک پتھر ہے اور ایک انسان ہے، یہ کلی متباین ہے، ان میں سے آپ کوئی ایک مفہوم انتزاع نہیں کر سکتے۔ ہاں انسان اور حیوان میں ایک جہت اشتراک حیوانیت کی ہے، لیکن ہم کلی متباین نہیں ہیں، جبکہ پتھر اور انسان کلی متباین ہیں۔ ان میں سے ایک مفہوم یہ جو انتزاع کر رہے ہیں آپ، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ دو متباین چیزوں سے ایک مفہوم انتزاع کر لیں۔ یہی جو یہ دو واجب الوجود والا جو ہے ایک اشکال ہے، اس کو کہتے ہیں اشکال ابن کمونہ۔ اس شخص نے کیا نظریہ تھا کہ اگر دو واجب الوجود ہوں جو دونوں ایک دوسرے سے کلی متباین ہوں تو آپ ان کو فرض کر سکتے ہیں۔ تو جب یہ نظریہ آیا تو اس کا جواب دینا اتنا مشکل نہیں ہے، اس وجہ سے کہ اگر آپ دو واجب الوجود فرض کرتے ہیں تو ہم نے جو کہا تھا کہ وہ صرف الوجود ہے، جب وہ صرف الوجود ہے تو اس کے ساتھ جو دوسرا ثانی کا تصور کرنا محال ہے۔ خود آپ دیکھیں، آپ ذہن میں ایک بسیط تصور کریں تو اس کے ساتھ اگر مخلوط کسی شے کو کر دیتے تو وہ صرف شے نہ رہا، اگر کسی چیز کا ثانی ہو جائے تو وہ صرف الوجود ہی نہ رہا، جبکہ ہم نے یہ کہا تھا کہ وہ صرف الوجود ہے، اس کا کوئی ثانی ہی نہیں ہے۔ دوسری بات، اگر دو واجب الوجود ہیں تو یہ تو حد بندی لگی ہوئی ہے، یہ جو دوسرا ہے وہ پہلا نہیں ہے، اور یہ جو پہلا ہے وہ اس جگہ پہ نہیں ہے، یہ تو حد بندی لگ گئی۔ جب یہ محدود ہو گیا تو ہم نے عرض کیا تھا کہ وہ تو لامحدود ہے، اور لامحدود کو محدود کر دیں تو وہ تو ہمارا وحدت الوجود ہی نہ ہوا۔ تو اس کو متن کو دیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس بات وحدانیت ہے تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے وحدانیت کے ثابت کرنے میں کہ کون واجب الوجود تعالیٰ حقیقت الوجود، صرف کہ اللہ تعالیٰ کا جو واجب الوجود ہستی ہے وہ کیا، اس کا وجود صرف شے ہے، صرف الوجود ہے۔ صرف الوجود سے کیا مراد ہے؟ التی لا ثانی لہا، جس کے لیے کوئی دوسرا نہیں ہے۔ یثبت وحدانیتہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ثابت ہوتی ہے کس طرح؟ بالوحدت الحق کا، وہ وحدت ہے۔ وحدت یعنی اس میں کوئی فرق، وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ایک دوسرے سے جدا ہو، ایک بسیط شے ہے۔
اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت وحدت حقہ ہے، التی یستعیل معہا فرض التکسر، کہ اس کے ساتھ کثرت کا فرض کرنا بھی محال ہے۔ اگر ایک وحدت ہے، ایک ایسی وحدت ہے، اس میں آپ کثرت کا تصور کیسے کرتے ہیں؟ کثرت کیا ہوتا ہے؟ اجزاء، ایک جز دوسرے جز سے علیحدہ تیسرے جز سے، جب اس میں ایک وحدت ہے تو آپ کثرت اس کے ساتھ نہیں آ سکتی، محال ہے۔ از کل ما یفرضا ثانیا لہا عاد اولا، جو بھی چیز ہم نے پہلے کہا تھا کہ اگر آپ نے دو فرض کیا ہے، ایک اور اس کے بعد یہ دوسرا، اب یہ جو دوسرا اس میں ایک یہ شامل ہے، پھر جا کے یہ خارج میں دو ہوں گے تو ہم کہتے ہیں دو، پہلا اس میں شامل ہوتا ہے۔ لعدم المیز بخلاف الوحدت العددیہ، وحدت عددیہ کے برخلاف، کیوں؟ وحدت عددیہ، عدد والی یہ وحدت جس سے ایک پھر اس سے دو بنتے ہیں۔ اذا فرضا مع آسان، اگر اس جو عدد ہوتا ہے اس میں اگر دوسرے کو فرض کریں گے تو وہ لوٹتا ہے پہلے کی طرف، آدھا مع الاول اثنین، کیونکہ وہ جو دو ہے پہلے کے ساتھ مل کر وہ دو بناتا ہے۔ اسی طرح تین آئے گا تو پہلے دو کو ملا کر وہ تیسرا پھر ہوگا، ایسے تو نہیں تیسرا جو الگ ہی ہے خالی، تین ہم کہیں گے تو ان میں پہلے دو بھی شامل ہوتے ہیں۔ حجت نخرا لو کان ہونا کا واجبان فسعدا، اب یہاں پر جو ہم نے یہ کہا تھا کہ دو واجب الوجود ہوں تو کیا مسئلہ درپیش ہوتا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ امتاز احدہما من الآخر، کہ ان دونوں میں سے ایک دوسرے سے جدا ممتاز ہے، مختلف ہے، یہ نہیں ہے اور ایک والا دو نہیں ہے، بالکل ایک دوسرے سے ممتاز ہیں، جدا ہیں، ان میں فرق ہے۔ بعد اشتراکہما فی وجوب الوجود، لیکن ان دونوں میں اشتراک کس چیز میں ہے کہ یہ واجب الوجود ہے دونوں، یہی ہم نے کہا نا کہ دو واجب الوجود، یہ بھی واجب الوجود، یہ بھی واجب الوجود۔ تو اب ان میں وما بہی الامتیاز، اور ان میں جس وجہ سے امتیاز ہے وہ کیا ہے؟ غیر ما بہل اشتراک، جو ما بہل اشتراک ہے وہ ما بہل امتیاز یا اشتراک آپ کہہ لیں، امتیاز میں نے فرق ہوتا ہے، اور یہ جیت اتحاد بھی اس کو کہتے ہیں، یعنی جس وجہ سے یہ ملتے جلتے ہیں اور جس وجہ سے یہ الگ ہیں، دونوں یہ وجہ، اگر کوئی نہ کوئی اشتراک کی بھی وجہ ہونی چاہیے جو واجب الوجود ہے، اور جو فرق کی بھی کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے متباین ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں وَلَازِمُهُ، اس کا لازمہ کیا ہے؟ ترکبو ذاتہما، کہ ذاتہما مما بہی الاشتراک وما بہی الامتیاز، اس کا لازمہ یہ ہے کہ یہ دونوں کیا ہیں؟ مرکب، واجب الوجود ان دو سے مرکب ہے تو مرکب لازم آتا ہے نا۔ وَلَازِمُ الترکیب الحاجۃ الی اجزاء، جب یہ واجب الوجود یہ دونوں ہیں تو اس سے ترکیب لازم آتی ہے کہ واجب الوجود ان دونوں کے ملنے سے بنا ہے، اس کے دو جز ہیں، جب یہ دو جز ہیں تو ہمیشہ جز جو ہوتے ہیں وہ پہلے ہوتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے جب یہ ہو گیا وَلَازِمُ الترکیب الحاجۃ الی الاجزاء، جب ہم کہتے ہیں کوئی چیز مرکب ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کے اجزاء ہیں، وہ اجزاء کی محتاج ہے، اجزاء ہوں گے تو وہ مرکب بنے گا۔ وَهِيَ تُنَافِي الْوُجُوبَ، یہ وجوب سے منافات رکھتا ہے۔ ہم نے تو فرض کیا تھا کہ آخری مرتبہ جو ہے وہ واجب الوجود ہے، یہاں اگر ہم واجب الوجود فرض کر رہے ہیں تو اس سے پہلے اجزاء بھی ہونے چاہیے، یہ ہمارے اس وجوب سے اس کی نفی کرتا ہے۔ وہ وجوب ذاتی کیا ہے؟ الذی ہوا مناط الغنا، صرف ہم نے کہا تھا ہوا غنی عن العالمین، غنی سے مراد یہ ہے کہ کوئی اس کی علت نہیں ہے، اس سے پہلے کوئی اجزاء نہیں جو اس کو وجود دیں، یہی کہا تھا نا علت تامہ آخری، کہ اس کی کوئی علت نہیں ہے، اس سے بعد اس کے معلولات ہیں۔ اگر ہم نے اس علت تامہ کو مرکب تصور کر لیا تو اس کے دو اجزاء تو پہلے ہونے چاہیے، ان سے مل کر یہ مرکب بنے، جبکہ یہ ہمارے واجب الوجود سے منافات رکھتا ہے۔ تتیمہ اورد ابن کمونہ علی ہذہ الحجہ، یہ جو ہم نے کہا تھا کہ یہ ابن کمونہ نے یہ ایک دلیل پیش کی تھی کہ انہو لما لا یجوز، کیوں جائز نہیں ہے کہ ان یکون ہناکا ہویتان، کہ یہاں پر دو ہویتیں ہوں، دو وجود ہوں، اور وہ کیا ہوں؟ بسیطتان ہیں، وہ دونوں ایک اور دو یہ بسیط بھی ہوں، اور کیا ہوں؟ مجہولۃ الکن ہیں، مختلفان ہیں بتمام الماہیت، اور دونوں ایک دوسرے کی ماہیت، اس کی ماہیت اس سے جدا، اس کی ماہیت اس سے جدا۔ اب یہاں پر بھی دیکھ لیں،
اگر ہم نے ماہیت فرض کر لیا ہے تو ہم نے کہا تھا کہ واجب الوجود کی ماہیت ہی نہیں ہوتی، وہ وجود صرف ہے۔ اگر آپ نے ماہیت فرض کر لی، اس کی ماہیت اس کا غیر ہے، اس کی ماہیت اس کا غیر ہے، تو آپ نے تو ماہیت فرض کر لی، جبکہ ہم نے کہا تھا کہ واجب الوجود کی ماہیت ہوتی ہی نہیں ہے۔ اب یہ اشکال ابن کمونہ کا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ آپ فرض کریں دو ہوں وجود، دونوں بسیط ہوں اور ان کی ماہیت ایک دوسرے سے الگ ہو، یکونو کل منہما واجب الوجود بذاتہ ہی، اور ان دونوں میں سے ہر ایک واجب الوجود ہو، ویکون مفہوم الواجب الوجود وجود ممتازعا منہما، اور یہ جو واجب الوجود ہے ان دونوں سے اس واجب الوجود کو انتزاع کیا جائے، دو وجود ہیں اس سے ایک چیز کو انتزاع کر لیں ذہن میں، جیسا کہ خارج میں انسان حیوان سے ایک مفہوم ہم لے لیتے ہیں حیوانیت کا، یہ بھی وہ دونوں میں پایا جاتا ہو، تو ان دونوں سے ایک مفہوم واجب الوجود کا آپ انتزاع کر لیں اور وہ جو مفہوم ہے کیا ہو، مقولاً علیہما، وہ جو واجب الوجود جو بھی مفہوم یہ واجب الوجود کا، وہ ان دونوں پر عرضی بولا جائے، ان کی ذات نہ ہو، ان کو ارزن اس پر حمل کیا جائے، مقولاً علیہما قولاً ارضیاً۔ اب یہ اس کا جواب مصنف کہتا ہے وَأُجِيبَ عَنْهُ بِأَنَّ فِيهِ انتزاع مفہوم واحد من مصادیق مختلفۃ، کہ انتزاع کرنا ایک مفہوم کو دو مختلف مصادیق، ایک بالکل جو کلی متباین ہے اس سے ایک مفہوم کو لینا، وہ کہتے ہیں بما ہی مختلفاً ہوا غیر جائز، یہ جائز نہیں ہے، عقلی لحاظ سے یہ محال ہے کہ دو مختلف چیزیں ہوں، پتھر و انسان، اس سے ایک مفہوم کو لے لینا۔ آپ نے کہہ رہا ہے کہ ابن کمونہ نے یہ جو مفہوم ایک نکالی، یہ نکل ہی نہیں سکتا۔ اب دوسرا علی ان فی اثبات الماہیت للواجب، اب وہ کہہ رہے ہیں اس پر دوسری دلیل کیا ہے کہ یہاں ثابت کیا ہے ابن کمونہ نے واجب تعالیٰ کو ماہیت، اس کی ماہیت اس سے الگ ہے۔ وقت تقدمہ فی الفصل الثالث من مرحلۃ الثالثۃ، وہ کہتے ہیں کہ جو گزر چکا ہے تیسری فصل، جو مرحلہ تیسرے مرحلے کی تیسری فصل میں گزر چکا ہے، اس باتوں کہ ان ماہیت الحق تعالی وجودہ، کہ اللہ تعالیٰ کی ماہیت اس کا وجود ہے، اس کی ماہیت تو ہے ہی نہیں۔ وفی ایزن، اور اس میں یہ بھی ہم نے بیان کیا تھا کیا، وفی ایزن اقتضاء الماہیت للوجود، کہ وجود کے لیے، اچھا اس میں اشکال کر رہا ہے وفی، یہ اشکال بھی ہے کہ ماہیت وجود کے لیے ماہیت، یعنی اس واجب الوجود کے لیے دو ماہیتیں ہیں، وہ کہتا ہے یہ بھی دوسرا اشکال لازم آتا ہے۔ وقت تقدمہ، جبکہ ہم کیا گزر چکا ہے، وقت تقدمہ اصالت الوجود و اعتبار الماہیت ہے، یہ ہم پہلے ثابت کر چکے ہیں کہ وجود حقیقی اور ماہیت اعتباری ہے، اس کو اب دوبارہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اصیل سے مراد ہوتا ہے جس کا ذاتی وجود ہو، خارج میں وجود اصیل ہے، اور ماہیت جو ہم انتزاع کرتے ہیں کسی شے کی حقیقت، جنس اور فصل ذہن میں لاتے ہیں، وہ اعتباری ہے۔ اس لیے ولا معنی لاقتضاء الاعتباری للاصیل، اس لیے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اصیل کے لیے ایک اعتباری معنی لیں یا اخذ کریں۔ وَيَتَفَرَّعُ عَلَى وَحْدَانِيَتِهِ تَعَالَى بِهَذَا الْمَعْنَى، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت جو ہے اس معنی میں اس سے کیا چیز اٹھتی ہے کہ ان وجودہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا وجود غیر محدود، اللہ تعالیٰ کا وجود محدود نہیں ہے، بحد عدمی، کسی بھی ایک ایسی حد جو عدمی ہو، کیونکہ اعتباری چیز عدمی ہوتی ہے۔ یوجب انسلاب اما وراءہ، کیونکہ سلب کرنا، انسلاب ہو کہ اس کو سلب کرنا واجب ہے ہر اس چیز سے جو اس کا غیر ہو۔ صرف شے یہی ہے کہ جو بھی اور چیزیں آپ کے ذہن میں آتی ہیں آپ اس وجود سے سلب کر دیے، صرف شے ہر اس چیز کو جو آپ کے ذہن میں آئے وہ آپ نے اس سے سلب کرنی ہے، کیونکہ ہر چیز اس واجب الوجود کے علاوہ اعتباری ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی بھی ایسی چیز جو عدمی ہو، اس کی حد بندی کر رہی ہو، وہ اس کو ساتھ فرض نہیں کی جا سکتی۔ وَيَتَفَرَّعُ أَيْضًا، اسی طرح یہ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی متفرع ہوتا ہے اس سے کہ ان ذاتہ تعالیٰ بسیطۃ، اللہ تعالیٰ کی ذات بسیط ہے، منفی عنہا الترکیب، اس سے ہر قسم کی ترکیب نفی ہے، یعنی مرکب نہیں۔ بسیط سے مراد یہی ہوتا ہے جو دو اجزاء سے مل کے بنا ہے مرکب، وہ تو بسیط ہی نہ ہو۔
تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی ذات بسیط ہے اور اس سے ہر طرح کی ترکیب نفی ہے، بے ای وجہ فرض، جو بھی جہت فرض کی جائے، جو بھی آپ فرض کریں ترکیب کی صورت وہ نہیں آ سکتی حق تعالیٰ میں اس بسیط میں۔ کیوں؟ از ترکیب و بے ای وجہ فرضا، کیونکہ آپ جو بھی جہت ترکیب کی آپ ذہن میں لائیں، اس کو کہیں جی سادی ترکیب جو بھی لائیں، لا یتحقق، وہ ترکیب متحقق نہیں ہوتی، الا باجزاء، مگر یہ کہ وہ اجزاء سے مل کے ترکیب بنتی ہے، یتألف منها الکل، تو یہ جو انہی اجزاء سے مل کر وہ کل بنتا ہے، دو اجزاء ہیں تو اس سے مل کر ایک وہ کل بنے گا۔ وَيَتَوَقَّفُ تَحَقُّقُ لَا تَحَقُّقِهَا، اور اس کا تحقق ان دونوں کے تحقق پر موقوف ہوگا، یہ ہوں گے تو پھر وہ ہوگا۔ اور یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ تو وَالْحَاجَّةُ إِلَيْهَا، وہ تو ان اجزاء کی طرف حاجت ہے۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں جی واجب الوجود حقیقی ہے اور پھر کہہ رہے ہیں مرکب بھی ہے، وہ تو بھائی پہلے اجزاء ہوں گے تو پھر یہ بنے گا نا، وہ واجب الوجود ان کا محتاج ہو گیا۔ وَالْحَاجَةُ تُنَافِي الْوُجُوبَ، جو اگر حاجت ہے تو وہ تو وجوب کے سے منافات رکھتی ہے، کہ وہ ایک بسیط ہستی ہو اور وہ کسی کی محتاج بھی ہو، محتاج نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو جس کا وجوب ذاتی ہو اس میں حاجت نہیں پائی جاتی۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کی وحدانیت جو ہے وہ ثابت ہے کہ وہ بسیط ہے، صرف شے، اس کا کوئی دوسرا نہیں ہے، وہ ایک ہی ہستی ہے، اسی کو وحدانیت کہتے ہیں۔ والحمد للہ رب العالمین۔